بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو الحمدللہ آج کا سیشن ٹھیک تھا اور ٹھیک ہونا تھا، لیکن کچھ انسیڈنٹ ایسے ہو گئے جس میں ایک انڈیا کو لے لیں۔ جو ایک چیز چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ، جو ان کا لال قلعے والا مسئلہ تھا، ایک اس کو لے لیں۔ اس پہ ہماری عوام، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو میچ ہو یا کوئی جنگ کی خبر ہو تو ویسے ہی پینک عوام جلدی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کل رات سے وانا کیڈٹ کالج میں بھی کوئی ایک انسیڈنٹ چل رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے کچھ صبح کے ٹائم میں تھوڑا سا پریشر تھا، مارکیٹ میں کہہ لیں، انڈیکس میں کہہ لیں۔ یہ دونوں چیزیں ابزارب ہو جانی تھی، ہضم ہو جانی تھی، اور کچھ حد تک جو ہے وہ انڈیکس نے ان کو سسٹین کر لیا تھا اور ان کو آبزرو کر لیا تھا۔ ان دونوں انسیڈنٹ کو اگر سامنے رکھیں تو اس بیس پہ صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی، لیکن صرف 21 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ تقریباً 3773 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,57,765 پہ رہا، اور اس کے پیچھے جو پینک ہونے کی بڑی وجہ تھی وہ اسلام آباد کچہری میں خودکش دھماکہ تھا، جس میں 12 افراد شہید تھے اور 20 سے زائد زخمی تھے۔ اب اس جگہ پہ دیکھیں کہ جو ٹیکنیکلز والے ہیں، جن کا ٹیکنیکلز کا چورن بکتا ہے، جن کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے ٹیکنیکلز کی، کاش انہوں نے اسکول ٹائم میں، کالج ٹائم میں یہ چیزیں بھی پڑھی ہوتی کہ صرف ایک سبجیکٹ سے کام نہیں چلتا، صرف انگلش سے، صرف اردو سے، صرف معاشرتی علوم سے یا سائنس کے کسی ایک سبجیکٹ سے، فزکس کیمسٹری بایولوجی سے کام نہیں چلتا، باقی چیزیں بھی سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن وہ ٹیکنیکلز کا رونا روتے ہیں، اس کا چورن بیچتے ہیں۔ اور بعض بھائی تو کہتے ہیں جی کہ جو رول اوور ویک بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی صرف باتیں ہیں اور کوئی پریشر نہیں ہوتا، صرف ٹیکنیکلز کی بیس پہ کام کرتا ہے ہمارا انڈیکس، چلتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کون سے ٹیکنیکلز تھے؟ میں آپ کو ابھی کینڈلسٹک پیٹرن بتا دیتا ہوں، چارٹ کھول کے دکھا دیتا ہوں انڈیکس کا۔ کون سے ایسے ٹیکنیکلز تھے جہاں پہ 4 ریڈ کینڈل بنانے کے بعد نیچے سپورٹ بھی انڈیکس نے لی، تیسری چوتھی کینڈل کی وک دیکھے کتنی لمبی ہے، اس کے بعد 2 گرین کینڈل بھی بنی، اس کے بعد یہ آج کی اتنی لمبی کینڈل، کون سے ٹیکنیکلز کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی بڑی ریڈ کینڈل بننی چاہیے تھی، اور یہ کس بیس پہ بنی؟ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی 3667 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,57,870 پہ رہی۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 291 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ اب آج کی ان کی ویڈیوز آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ آج کون سا چورن انہوں نے بیچنا ہے، کون سے ٹیکنیکلز ہیں جو آج کار فرما ہوئے اور ہمارے انڈیکس کی ایسی حالت ہوئی۔ لیکن جو نئے بھائی ہمارے سٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں، جن کو الف بے بھی پتہ ہے نا سٹاک مارکیٹ کی، ان کو بھی پتہ ہے کہ انڈیکس میں پریشر کیوں تھا، کیا وجہ بنی آج انڈیکس میں پریشر کی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ سٹی فارما بھی اٹھایا تھا۔ سٹی فارما کی بات کریں تو ہم تو گروپ میں بھی بات کرتے رہے ہیں، کوسچن آنسر میں بھی بات کرتے رہے ہیں، اور میرے خیال سے 3-4 ویڈیو میں ایسی بنا چکا ہوں جس میں صرف ٹائٹل ہی میں نے لگایا تھا سٹی فارما کا، اور بڑا کھل ڈل کے بتایا تھا کہ سٹی فارما اپنی سپورٹ کے اوپر ہے، یہاں سے سپورٹ بنا رہا ہے، یہاں سے سپورٹ لے لے گا اور تگڑی موو دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ صرف ٹیکنیکلز، ہم آپ کو کہتے ہیں ٹیکنیکلز بھی دیکھنے پڑیں گے، میکرو اینڈ مائکرو اکنامک کنڈیشن بھی دیکھنی پڑیں گی، اس کے ساتھ جیو پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنی پڑیں گی۔ سب چیزیں سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انڈیکس نے جانا کس طرف ہے۔ اب جن بیچاروں نے کل ایفرٹ اٹھوایا تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے ٹیکنیکل دیکھ کے، اور آج ساتھ میں سٹی فارما بھی اٹھوایا تھا، تو دیکھیں آج وہ سٹاپ لاس ہٹ کرواتے ہیں یا کون سا چورن بیچتے ہیں یا کس چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے بہت سی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انڈیکس آپ کا ریڈ ہوگا تو تمام ہی سٹاک جو ہیں 520 40 50 کمپنیوں تمام کی تمام ہی ریڈ میں ہوں گی، اور اگر انڈیکس ہمارا گرین ہوگا تو تمام کے تمام ہی جو شیئر ہیں وہ آپ کو گرین میں نظر آئیں گے۔ ایسا بعض دفعہ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں۔ جب آپ کا انڈیکس 4-4 5 ہزار پوائنٹ گین کرتا ہے تب بھی کچھ 1-2 سٹاک ہوتے ہیں بیچارے جو ریڈ میں شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج انڈیکس کی اتنی بری حالات تھے، اتنے برے حالات تھے انڈیکس کے، پھر بھی دیکھ لیں مرد مجاہد ایکسائڈ کو دیکھ لیں، IBLHL کو دیکھیں کیپ پہ کھڑا رہا، اس کے بعد ایڈپا کو دیکھ لیں، تو کچھ سٹاک جو ہیں وہ آپ کے آؤٹ آف باکس پرفارم کر جاتے ہیں، آؤٹ آف سلیبس جیسے کوسچن نہیں ہوتے وہ ویسے پرفارم کرتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں آپ پچھلی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، سب چیزیں آپ کو سمجھا دیں، بتا دیں کہ یہ سب سینیریو انڈیکس میں چلتے ہیں۔ نہ ہم نے کبھی صرف فنڈامنٹل کو پکڑا، نہ کبھی صرف ٹیکنیکل کو پکڑا، نہ یہ بولا کہ صرف خبریں ہی ہوتی ہیں، خبروں پہ چلنا ہے آپ کے انڈیکس نے۔ سب چیزیں دیکھیں گے، سب کو کل ملا کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ انڈیکس نے کیسے موو کرنا ہے یا آپ کی اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے۔ اب آج کی سچویشن دیکھتے ہوئے جن بھائیوں نے ایفرٹ اور سٹی فارما اٹھوایا تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ، دیکھیں آج کیا کرتے ہیں۔ آج سٹاپ لاس ہٹ کروائے ہوں گے انہوں نے اپنے۔ سٹاپ لاس ہٹ کروانے سے یاد آیا، بڑے بھائیوں کے پاس AGTL تھا، اس کے بعد ایکسائڈ بیٹری تھا، اور بھائی اور IBLHL بھی تھا۔
بڑے بھائی پریشان تھے ایک سائٹ کو لے کے، آئی بی ایل ایچ ایل کو لے کے، اے جی ٹی ایل کو لے کے. کسی بھائی کو نہیں بولا کہ فلان جگہ پہ جا کے سٹاپ لاس لگوائیں اور ہٹ کروا کے نکل جائیں. اے جی ٹی ایل کو دیکھ لیں، الحمدللہ 2 کیپ اس نے لگائے، تمام بھائی اس میں سے پروفٹ لے کے نکلے. ایک سائڈ بیٹری کو دیکھ لیں، آج کتنے بھائیوں نے اس میں پروفٹ بک کیا. اور جو پروفٹ بک نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو بھی اسٹریٹجی بتا دی تھی پرسنل میسج میں کہ ایسا کر لیں ایک سائڈ بیٹری کے ساتھ. اگر آپ پروفٹ بک کرنا چاہتے ہیں تب بھی ایسا کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو یہ اسٹریٹجی یوز کریں، تو یہ آپ کے لیے اچھی رہے گی. اس کے بعد آئی بی ایل ایچ ایل کو دیکھ لیں، بھائی بہت پریشان تھے، نہیں سٹاپ لس لگوایا، آج اس کے حالات دیکھ لیں، 2 کیپ کیے، آج دیکھیں کیسے کھڑا رہا. تو ہماری ٹیم تو ماشاءاللہ سب چیزیں دیکھتی ہے، فنڈامنٹل پہ بھی کام کرتی ہے، اس کے بعد ٹیکنیکل بھی ہم دیکھتے ہیں، اور باقی سچویشن بھی تمام جو ہے جیو پولیٹیکل سچویشن بھی سامنے رکھتے ہیں، پاکستان کے اندرونی حالات بیرونی حالات سب کو دیکھتے ہیں، سب چیزیں دیکھ کے سرکمسٹانسز دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائیوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جانے ہیں، یہ چیزیں بھی ٹیکل ہو جائیں گی. یہ حالات پاکستان نے کون سا پہلی دفعہ دیکھے ہیں، اور کون سے جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ہماری فوج ہے، انہوں نے کون سی یہ پہلی دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں. پہلے بھی ان کا سر کچلتے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ایف این ای ایل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے تقریباً 77 ملین کے. اس کے بعد کے ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، بینک آف پنجاب، ایم ٹیکس، پی آئی اے، ہاسکول، آئی سی، آئی بی ایل، پیس اور لارڈز. اس کے بعد مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 483 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 78 ایڈوانس رہیں، 364 ڈکلائنر رہیں، 41 ان چینج رہیں. نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,20,000، ویلیو کی بات کریں تو 38 ارب اور 7 کروڑ، والیوم کی بات کریں تو 836 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے. آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ آج کے ٹاپ پوائنٹ لوزر دیکھیں تو سب سے آگے کمرشل بینکس رہے 786 پوائنٹ کے ساتھ. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر، فرٹیلائزر، انویسٹمنٹ بینکس، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، کوئی بھی سیکٹر بچ نہیں سکا آج مندی سے. اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو اوپر صرف کیپکو ہے 4 پوائنٹ کے ساتھ، بی ایچ ایل 4 پوائنٹ کے ساتھ، اور نیگیٹو سائڈ پہ اینگرو سب سے آگے. اس کے بعد او جی ڈی سی، ہپکو، ایف ایف سی، لک، ماری، ایم بی پی اور باقی سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے سٹاک کی کیا حالت ہوئی. کل کے فی پی لی پی کو دیکھیں تو کل کے سیشن کا فی پی لی پی ٹھیک تھا. میوچل فنڈ نے 3 ملین کی بائنگ کی تھی، اس کے ساتھ بائنگ تھی بروکر کی تقریباً 1.5 ملین کی، اور ساتھ میں اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا تھا 1.22 ملین کا. تو آج کا فی پی لی پی آئے گا تو پتہ چلے گا کس نے بائی کیا کس نے سیل کیا، اور اسی کو دیکھ کے نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ پھر بنے گی. انڈیکس کے نیکسٹ ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ لیول یہی ہے نیچے 1,57,800، اس کے بعد 1,56,300، اور اس کے بعد 1,55,300 سے 600 کا لیول. ریزسٹنس کی بات کریں تو پہلی ریزسٹنس 1,58,200، 1,59,000، 1,60,400 اور 1,61,500. انڈیا کے انسیڈنٹ کی بات کریں تو ان کو تو اپنی پڑ گئی، ان کا تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ مودی نے جو بھی کیا ہے وہ سب فالس فلیگ آپریشن تھا اور باقی بھی چیزیں ہیں. اس کا تو میرے خیال سے اتنا پریشر نہیں لے گا ہمارا انڈیکس، لیکن جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں یہ کسی طرف لگیں گے تو پھر آپ کا جو انڈیکس ہے وہ سکھ کا سانس لے سکتا ہے. اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن میں کیسر نوید بھائی نے پوچھا تھا ایس پی ڈبلیو ایل کے اور ٹرپل جی ایل کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کے بارے میں. تو ٹرپل جی ایل کو دیکھیں تو اس کی جو نیچے سپورٹ بنتی ہے وہ 9 روپے 70 پیسے، 9 روپے 58 پیسے اور 9 روپے 41 پیسے پہ. ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ 10 روپے 16 پیسے، 10 روپے 30 پیسے اور 10 روپے 51 پیسے پہ. اس کو اگر سسٹین کر گیا تو پھر آگے 11 روپے 12 پیسے اور 11 روپے 40 پیسے کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے. ایس پی ڈبلیو ایل کی بات کریں تو ایس پی ڈبلیو ایل کے پاس جو نیچے سپورٹ لیول ہے وہ تقریباً 9 روپے 41 پیسے اور 9 روپے 25 پیسے. ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ بنے گی 9 روپے 54 پیسے، 9 روپے 62 پیسے، 9 روپے 78 پیسے اور 9 روپے 98 پیسے کی. اور ان لیول کو اگر سسٹین کرتا ہے تو پھر 10 روپے 25 پیسے، 10 روپے 60 پیسے اور 11 روپے کے اوپر کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے. اس کے بعد علی بھائی نے پوچھا تھا سینچری پیپر اینڈ بورڈ کے بارے میں، اس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کے بارے میں. تو پہلی سپورٹ تو اس کی یہیں پہ ہے جہاں پہ یہ موو کر رہا ہے، یہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کلوزنگ آئی. اس کے بعد نیچے کی سپورٹ 29 روپے 36 پیسے اور اس سے نیچے 28 روپے 42 پیسے پہ. ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ 32 روپے 37 پیسے اور 33 روپے 52 پیسے پہ. کل انڈیکس کلوز ہونے کے بعد بھی اور آج صبح پری اوپن میں بھی، بلکہ سارا دن بھائیوں کے میسج آتے رہے. جتنی دیر تک یہ پینک سچویشن، یہ کچہری والا معاملہ نہیں ہوا تھا، اتنی دیر تک جن جن بھائیوں کے میسج آئے جو پوچھ رہے تھے کہ ایوریج کر لیں فلاں فلاں چیز کو، ان کو میں نے روک کے رکھا کہ یہاں پہ ایوریج نہ کریں، پہلے انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا کی طرف سے کچھ جو ہے وہ شرارت نہ کی جائے یا کچھ ایڈونچر کرنے کی وہ کوشش نہ کریں، اس لیے تھوڑا سا صبر کر جائیں.
آج پچھلے ٹائم تک انڈیکس کو دیکھ لیں تو وہ چیز تو نہ ہوئی، لیکن کچہری والا معاملہ ہو گیا جس کی چلے یہ انسیڈنٹ تو ٹھیک نہیں تھا، ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن بھائیوں کو منع کرنا ٹھیک ثابت ہوا کہ چلیں اس میں یہ جو انسیڈنٹ ہو گیا اس میں جو 3600 پوائنٹ 3700 پوائنٹ انڈیکس نے لوز کیے، کم از کم یہ بھائیوں کو لاس نہیں دیکھنا پڑا۔ اگر صبح ہی صبح یہ اپنی ایوریج کر لیتے تو یہ 3600 پوائنٹ بھی ان کو مائنس میں دیکھنے پڑنے تھے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی چیز بائی کریں سیل کریں، سب چیزوں کو، خبروں کو اور باقی چیزوں کو، ٹیکنیکلز کو سامنے رکھ کے پھر کوئی فیصلہ کیا کریں اور صبر کے ساتھ کام کیا کریں۔ تو جو بھی بھائی لیولز پہ اور صبر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔